ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 10 کی یونٹ نمبر 13 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ تھے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ The Rasul of Islam had left behind a band of selfless people۔ جو اسلام کے رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے چھوڑا تھا اپنے پیچھے ایک گروپ، ٹھیک ہے، بینڈ کہتے ہیں گروپ کو، برینڈ چونکہ ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، ویسے ہم بینڈ یوز کرتے ہیں، بینڈ آف سنگرز جو ہوتے ہیں، گلوکار جو ہوتے ہیں، ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن ایک کولیکٹیو ناؤن ہے جس کا مطلب ہے گروپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بے لوث یا بے غرض، جو سیلفش نہیں ہوتے، جن کو کوئی مفاد نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ایک گروپ چھوڑا تھا۔ who dedicated themselves، جنہوں نے وقف کیا اپنے آپ کو with singleness of purpose to the services of the new religion، ایک ہی مقصد کے ساتھ، اور وہ مقصد کیا تھا؟ نئے مذہب کی خدمات، نیا مذہب اسلام جو تھا اس کی خدمات کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ one of these persons was حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام اشخاص میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ who was great both in war and peace، جو کہ عظیم تھے دونوں جنگ اور امن میں۔ few persons in the history of mankind، کچھ ہی اشخاص نے بنی نوع انسان کی تاریخ میں have displayed، ڈسپلے کہتے ہیں مظاہرہ کرنا یا نمائش کرنا، تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، نمائش کی یا مظاہرہ کیا، بیٹر کوالٹیز، بہتر صلاحیتوں کا، آف ہیڈ اینڈ ہارٹ، دل و دماغ سے، دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو مطلب ان سے کچھ ہی لوگ جو ایسے ہوں گے جنہوں نے ان سے بہتر کارکردگی یا بہتر خوبیوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بورن ان مکہ ان 40 BH بیفور ہجرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 40 سال پہلے جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ ہجرت کب ہوئی تھی؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 برس تھی۔ تو مطلب کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے تھے تو تب جو ہے حضرت عمر پیدا ہوئے تھے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 13 سال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ ہز لائنیج، ان کا جو شجرہ نسب ہے، ان کی جو فیملی ٹری ہے، جوائنز دیٹ آف رسولز ان دا 8th جنریشن، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں نسل میں، 8ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ ہی واز ون آف دی 17 لٹریٹ پرسنز آف مکہ، وہ جو ہے جو 17 خواندہ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے مکہ کے، ان میں سے ایک تھے۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم became رسول، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تھے، تو رسول ان کو نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو اس وقت جو ہے جو 17 لوگ پڑھے ہوئے تھے، ان میں سے پڑھے لکھے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے۔ ہی entered the fold of اسلام، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ایٹ دی ایج آف 27، 27 سال کی عمر میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کا نام مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے جو ہے مسلمان کر دے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ اے ویری سمپل لائف، انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ ہز اسٹینڈرڈ آف لیونگ واز ان نو کیس ہائر دین این آرڈنری مین، ان کا جو معیار زندگی تھا وہ کسی بھی صورت میں ایک عام آدمی سے اونچا نہیں تھا۔ وانس دی گورنر آف کوفہ وزٹڈ ہم، ایک مرتبہ کوفہ کا گورنر ان کی طرف آیا، ان کا دورہ کیا۔ وائل ہی واز ٹیکنگ میلز، جب وہ جو ہے کھانا کھا رہے تھے، کمپرائزنگ آف بارلے بریڈ اینڈ آلیو آئل، جو کہ مشتمل تھا جو کی روٹی کے جو کی روٹی پر اور زیتون کے تیل پر، مطلب وہ جو کھانا تھا وہ کیا تھا؟ جو کی روٹی اور زیتون کا تیل۔ دی گورنر سیڈ، گورنر نے کہا، امیر المومنین، انف ویٹ از پروڈیوسڈ ان یور ڈومینین، کافی گندم پیدا ہوتی ہے آپ کی سلطنت میں۔ وائی ڈو یو ناٹ ٹیک ویٹ بریڈ، آپ کیوں جو ہے وہ گندم کی روٹی نہیں لیتے؟ فیلنگ سم وٹ اوفینڈیڈ، کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خلیفہ نے، دی کیلف سیڈ، خلیفہ نے کہا، ڈو یو تھنک دیٹ ویٹ از اویلیبل ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن انہیبٹنگ مائی واسٹ ڈومینینز،
तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो कि जो गंदम है इज़ अवेलेबल, वो मैसर है टू ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक शख्स के लिए, इनहेबिटिंग जो कि रह रहा है, जो कि यहाँ का बाशिंदा है, मेरी वसी सल्तनत में। वास्ट कहते हैं वसी। एक लफ्ज़ होता है वेस्ट, वो तो फजूल या फजले को कहते हैं, तो वास्ट वसी। नो नहीं, रिप्लाइड द गवर्नर, गवर्नर ने जवाब दिया। देन हाउ कैन आई टेक व्हीट ब्रेड, तो फिर मैं कैसे ले सकता हूँ गंदम की रोटी, अनलेस जब तक इट इज़ अवेलेबल टू ऑल माई पीपल, ये मैसर हो जाती है मेरे तमाम राया के लोगों को, जब तक ये मैसर नहीं हो जाती तो मैं कैसे जो है गंदम की रोटी खा सकता हूँ। एडेड द कैलिफ, खलीफा ने ये इजाफा किया, ये बात कही। वंस द एनवाई ऑफ द रोमन एम्परर, एक मरतबा का जिक्र है कि जो रोम का जो मालिक है उसका जो एलची है, ठीक है, एनवाई कहते हैं एलची या सफ़ीर जो है, सेट आउट, ये फ्रेजल वर्ब है सेट आउट, जिसका मतलब है रवाना होना। तो वो रवाना हुआ फॉर मदीना, मदीना के लिए, अटेंडेड बाय अ लार्ज रेटिन्यू, जिसके साथ जो है एक बहुत बड़ा मतलब कि वफ़द था, किसका, नौकर चाकर का, रेटिन्यू नौकर चाकर। ही वांटेड टू मीट द कैलिफ, वो खलीफा से मिलना चाहता था। ही इंक्वायर्ड ऑफ अ पासर बाय, उसने पूछा, ठीक है, इंक्वायर इंक्वायरी से निकला, इंक्वायरी किसको कहते हैं, तफ्तीश को, पूछ गिछ करना। तो उसने पूछा, एक जो गुज़र रहा था बंदा, तो उससे पूछा, जो साथ गुज़र रहा था उनके पास से, तो उससे पूछा, टेल मी प्लीज़, मुझे बताओ मेहरबानी करके, वेयर इज़ द पैलेस ऑफ द कैलिफ, खलीफा का महल कहाँ है। द अरब वाज सरप्राइज्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, वो जो अरबी था जो वहाँ से गुज़र रहा था, वो बड़ा हैरान हुआ इस अजीब सवाल से, क्योंकि उनका कोई महल नहीं था, तो वो बड़े सादा ज़िंदगी गुजारते थे। तो जब उस रोम के एलची ने पूछा कि उनका जो है महल कहाँ है, तो बड़ी हैरानगी हुई उस पासर बाई को। दी इनवाई वाज एस्कॉर्टेड टू द मस्जिद ऑफ द नबी एंड टू हिज अटर एस्टॉनिशमेंट, अच्छा, दी इनवाई वाज एस्कॉर्टेड, वो जो एलची था उसको निगरानी में ले जाया गया, एस्कॉर्ट कहते हैं कि मतलब उसके निगरानी में ले के जाना। साथ जो है उसके दो तीन बंदे गए, टू द मस्जिद, मस्जिद में ऑफ द नबी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबवी, एंड टू हिज अटर एस्टॉनिशमेंट, और जो है उसकी इंतहाई हैरत, जो है अटर कहते हैं इंतहाई, एक्सट्रीम, एस्टॉनिशमेंट हैरत, अ पर्सन एक जो है शख्स, हु वाज लाइंग ऑन द बेयर फ्लोर, जो कि लेट रहा था एक नंगे फर्श पे, ऑफ द मास्क, मस्जिद के, वाज द कैलिफ उमर फ़ारूक, वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त का जो है अजीम रहनमा, अजीम तर रहनमा, ठीक है, ग्रेटेस्ट कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अजीम। हुज आर्मीज हेल्ड सवे, उनकी आर्मी जो है उन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ था, हेल्ड सवे का मतलब है कब्ज़ा जमाना, तो उन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ था जिसकी आर्मी ने, ओवर द थ्री नॉन कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के मशहूर तीन बराए आज़म हैं उनके ऊपर कब्ज़ा जमाया हुआ था। एवरी वन हैड ईजी एक्सेस टू हज़रत उमर एंड एवरी पर्सन वाज फ्री टू क्वेश्चन हिज एक्शंस, हर कोई जो है उसको आज़ादी हासिल थी और आसानी से रसाई हासिल थी हज़रत उमर तक, और उसको आज़ादी थी उनके जो एक्शंस हैं, उनके अफ़ाल हैं, उनके जो एमाल हैं, उन पे सवाल करने की। वंस ही सैड, एक मरतबा उन्होंने कहा, आई हैव नो मोर अथॉरिटी ओवर द बैतुल माल देन अ कस्टडियन हैज़ ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन आर्फन, उन्होंने कहा कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है बैतुल माल के ऊपर इससे ज़्यादा जितना कि एक निगरान का होता है, कस्टडियन निगरान या जो सरपरस्त होता है उसका एक यतीम की जायदाद के ऊपर, जितना एक यतीम की जायदाद के ऊपर निगरान का हक होता है, उतना ही मेरा बैतुल माल के ऊपर इख्तियार है। इफ़ आई हैड बीन वेल टू डू, अगर जो है मैं साहिब इस्तात होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट एन ऑनरेरियम, तो मैं जो है कभी भी एजाज़िया कबूल नहीं करता। एजाज़िया जो उनको वजीफ़ा मिलता था, तनख्वाह वगैरह मिलती थी, तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो साहिब इस्तात होता, मैं कभी ये एजाज़िया भी ना लेता। इफ़ नॉट, अगर नहीं, आई वुड ड्रा अ लिटल टू मीट द ऑर्डिनरी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, अगर नहीं, अगर मैं साहिब इस्तात नहीं हूँ तो मैं निकलवाऊँगा थोड़ा बहुत अपनी जो ऑर्डिनरी नेसेसिटीज़ हैं, मामूली ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, उनको पूरा करने के लिए। ब्रदर्स भाइयों, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका खादम हूँ, एंड यू शुड नेदर अननेसेसरली होर्ड नॉर वेस्ट, और आपको जो है नहीं करना चाहिए गैर ज़रूरी तौर पे, हॉर्ड कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, नार वेस्ट ना ही ज़ाया करना,
ضائع کرنے سے مراد فضول خرچی کرنا۔ آئی مسٹ ورک فار دی ویلفیئر اینڈ پراسپیرٹی آف آور پیپل، میں لازمی کام کرتا ہوں اپنی فلاح کے لیے اور خوشحالی کے لیے اپنے لوگوں کی۔ ونس اے پرسن شاؤٹیڈ ان پبلک میٹنگ، ایک مرتبہ ایک عوامی مجلس میں ایک بندہ چلایا، اس نے اونچی آواز سے کہا، او عمر، اے عمر، فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دی آڈینس وانٹیڈ ٹو سائلنس ہم، جو سامعین تھے انہوں نے خاموش کروانا چاہا اس بندے کو، بٹ دی کیلف پریونٹیڈ دیم فرام ڈوئنگ سو، لیکن خلیفہ نے منع کیا انہیں ایسا کرنے سے، سینگ، یہ کہتے ہوئے، if such frankness is not exhibited by the people، اگر ایسی صاف گوئی کا لوگ مظاہرہ نہیں کرتے، they are good for nothing، تو وہ ہیں، they کا مطلب ہے وہ، are کا مطلب ہے ہیں، good for nothing یہ ایک محاورتاً اس کا مطلب جو ہوگا وہ ہے بیکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیکار ہیں۔ اینڈ if we do not listen to them، اگر ہم جو ہے انہیں نہیں سنتے، we would be like them، ہم بھی انہی کی طرح ہوں گے۔ He took particular care to emphasize that، وہ اس چیز پہ خاص جو ہے زور دیتے تھے، اس کا خاص خیال رکھتے تھے، that there should not be much distinction between the ruler and the ruled، کہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے زیادہ امتیاز، ڈسٹنکشن کہتے ہیں امتیاز یا فرق، کس کے درمیان، رولر جو حکمران ہے، اینڈ دا رولڈ اور جو رعایا ہے جس کے اوپر حکمرانی ہو رہی ہے۔ اینڈ دا پیپل شوڈ ہیو این ایزی اینڈ فری ایکسیس ٹو دا ہائیسٹ اتھارٹی آف دا اسٹیٹ، اور لوگوں کو ہونا چاہیے آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ رسائی جو اعلیٰ احکام ہوتے ہیں ریاست کے اس تک، جیسے ابھی ہمارے اعلیٰ احکام کون ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر ہیں، ان تک جو ہے ہمیں آسانی کے ساتھ رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ایوری گورنر ہیڈ ٹو سائن اے بانڈ، ہر گورنر کو جو ہے حلف نامے پہ دستخط کرنے پڑتے تھے، آن ہز اپوائنٹمنٹ، ان کی جو تقرری ہوتی تھی، جب وہ اپوائنٹ ہو رہا ہوتا تھا، اس کو کسی پوسٹ پہ لگایا جاتا تھا گورنر کی پوسٹ پہ، تو اس سے دستخط لیے جاتے تھے حلف نامے پہ، دیٹ ہی وڈ پٹ آن کورس کلاتھ، کہ وہ سادہ کپڑے پہنے گا، عام کپڑے پہنے گا، اینڈ وڈ ایٹ کورس بریڈ، اور سادہ کھانا کھائے گا، اینڈ دیٹ دی کمپلیننٹ، اور جو شکایت کنندہ ہے، شکایت کرنے والا، would have an easy access، اس کو آسانی کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی، to his presence at any time، اس کے تک، ٹھیک ہے، وہ جو گورنر ہے اس تک اس کو آسانی سے رسائی حاصل ہوگی کسی بھی وقت۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو کمپلینٹ ورڈ ہوتا ہے، جیسے پہلے میں نے لکھا ہے ناؤن، تو یہ LAINT ہے، اچھا آئی میں نے یہاں بیچ میں لکھا نہیں ہے، تو کمپلینٹ کا مطلب ہے شکایت، جو کہ ناؤن ہے۔ کمپلین جو ہے یہ شکایت کرنا، ورب ہوتا ہے، اس کی سیکنڈ فارم ہے کمپلینڈ، ED لگ جاتا ہے۔ کمپلیننٹ کہتے ہیں شکایت کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک ٹو دا نیڈی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہربان اور رحم دل تھے ضرورت مندوں سے۔ انسٹنٹڈ سروس ٹو ہیومینٹی، انسٹنٹڈ کہتے ہیں بے دریغ، کثیر، وافر، تو جو بے دریغ جو خدمت تھی انسانیت کی، واز ہز فارموسٹ کنسرن، ان کی اولین ترجیح تھی۔ ہی رومڈ اباؤٹ ایٹ نائٹ آفن انڈر کور، وہ جو ہے رات کے وقت اکثر جو ہے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے پھرتے تھے، مطلب چادر کیے ہوئے، اپنی شناخت کو چھپائے ہوئے، ان آرڈر ٹو ایکوینٹ، اپنے آپ کو باخبر کرنے کے لیے، ہم سیلف، اپنے آپ کو ایکوینٹ، باخبر کرنے کے لیے، ود دی کنڈیشن آف ہز پیپل، اپنے لوگوں کی حالت کے متعلق۔ ون نائٹ ایز ہی واز رومنگ آؤٹ سائڈ مدینہ، ایک رات جب وہ جو ہے پھر رہے تھے مدینہ کے باہر، ہی observed ان a house، انہوں نے مشاہدہ کیا ایک گھر میں، a woman cooking something and two children sitting beside her crying for food، ایک عورت جو کھانا پکا رہی تھی اور دو بچے جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، ٹھیک ہے، beside کہتے ہیں ساتھ، ہر اس کے، crying for food کھانے کے لیے رو رہے تھے۔ after waiting for some time، کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد، ہی آسکڈ دی وومین، انہوں نے پوچھا عورت سے، واٹ دی میٹر واز، کیا معاملہ تھا، شی ٹولڈ ہم، اس عورت نے بتایا انہیں، دیٹ دا چلڈرن ور ہنگری، بچے بھوکے تھے، دیٹ دیر واز نتھنگ ان دا کیٹل، کیتلی میں کچھ بھی نہیں تھا، ایکسیپٹ واٹر، پانی کے علاوہ، اینڈ اے فیو پیسز آف اسٹونز، اور کچھ جو ہے پتھروں کے ٹکڑوں کے علاوہ، اور پانی کے علاوہ کیتلی میں کچھ نہیں تھا، اینڈ دیٹ شی واز لولنگ دیم ٹو بلیو دیٹ، لولنگ دیم وہ لوری دے رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی، یقین دلانے کے لیے، دیٹ the food was being cooked for them، ان کے لیے کھانا پک رہا تھا، تو وہ ان کو یہ دلاسا دے رہی تھی کہ کیتلی میں کھانا پک رہا تھا۔ دی کیلف وداؤٹ ڈسکلوزنگ ہز آئیڈینٹی ہری ٹو مدینہ،
جو خلیفہ تھے بغیر اپنی جو شناخت ہے اس کو ظاہر کیے ہوئے، ڈسکلوز کرنا، ظاہر کرنا، تو اپنی شناخت کو ظاہر کیے بغیر جلدی سے مدینہ گئے 3 مائلز اوے، جو وہاں سے 3 میل دور تھا۔ تو ایک میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں، تو تقریباً 4.8 کلومیٹر بن جاتا ہے یہ ڈسٹنس۔ براٹ اے بیگ آف فلور، ایک آٹے کا تھیلا لایا، اینڈ واز ناٹ کنٹینٹ، اور اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے، انٹل دی ایپیٹائٹ واز سیٹسفائیڈ، جب تک ان کی بھوک ختم نہیں ہو گئی، جب تک ان کی بھوک جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہو گئی، ان کو تسلی نہیں ہوئی، تب تک ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ ایپیٹائٹ کہتے ہیں جسمانی جو بھوک ہوتی ہے، بھوک جو ہے اسی کو کہہ سکتے ہیں آپ ایپیٹائٹ۔ دی نیکسٹ ڈے ہی کالڈ اگین، اگلے دن انہوں نے بلایا دوبارہ، ٹو اپولوجائز، معافی مانگنے کے لیے، ٹو دا وومن، عورت سے، فار ہز نیگلیجنس، اپنی غفلت کے لیے، اپنی لاپرواہی کے لیے، اینڈ فکسڈ اے ڈول، اور معاوضہ مقرر کیا، حصہ مقرر کیا، فار ہر، اس کے لیے، ہنسٹی اینڈ انٹیگریٹی، جو ایمانداری اور امانت داری ہے۔ آنیسٹی کہتے ہیں ایمانداری، انٹیگریٹی امانت داری، اس کا مطلب سالمیت بھی ہوتا ہے۔ وار دی ہائیسٹ ورچیوز، جو ہے عظیم یا سب سے بڑے اعمال تھے یا نیکیاں تھیں، ان دا کریکٹر آف دی سیکنڈ کیلف، دوسرے خلیفہ کے کردار میں، وانس ڈیورنگ ہز النس، ایک مرتبہ ان کی بیماری کے دوران، ہز فزیشین، ان کا جو طبیب تھے، ان کے جو ڈاکٹر تھے، پریسکرائبڈ ہنی فار ہم، انہوں نے ہدایت کی شہد کی کہ آپ کو شہد لینا چاہیے۔ ٹنز آف ہنی واز کیپٹ ان بیت المال، جو ہے ٹنوں کے حساب سے شہد جو ہے رکھا ہوا تھا بیت المال میں، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک اے ڈراپ آف اٹ، لیکن انہوں نے ایک قطرہ بھی نہیں لیا اس شہد کا، انلیس ہی واز پرمیٹڈ بائی دی پیپلز کمیٹی، جب تک جو ہے ان کو اجازت نہیں ملی تھی جو پیپلز کمیٹی تھی ان سے۔ تو بیت المال کی جو کمیٹی تھی، جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی تب تک انہوں نے ایک قطرہ بھی شہد کا نہیں لیا۔ ہز وائف، ان کی بیوی کلثوم، وانس پریزنٹڈ اے فیو باٹلز آف پرفیومز ٹو ایمپریس آف روم، روم کی جو ملکہ ہیں ان کو کچھ بوتلیں پرفیوم کی پیش کی، تحفہ دیا، پریزنٹ تحفہ دینا، تو پریزنٹڈ تحفہ دیا یا پیش کی ایمپریس کو، روم کی۔ تو اس سے پہلے ہم نے ورڈ پڑھا تھا ایمپرر، وہ مذکر ہوتا ہے جس کو ہم بادشاہ کہہ سکتے ہیں، اور ایمپریس اس کی مونس ہے، فیمنن۔ دی ایمپریس ریٹرن دی باٹلز، ایمپریس جو ہے اس نے واپس کی ان بوتلوں کو، فلڈ ود پریشیس سٹونز، بھری ہوئی قیمتی پتھروں کے ساتھ۔ تو جو پرفیوم والی بوتلیں تھیں ان کو واپس پتھروں سے بھر کے دیا، اور قیمتی پتھروں سے۔ وین حضرت عمر لرنڈ آف اٹ، جب حضرت عمر کو علم ہوا اس چیز کے بارے میں، ان کو پتہ چلا، ہی ڈپازٹڈ دی جیولز، انہوں نے ان جواہرات کو جو قیمتی پتھر تھے جمع کروایا، ان دا بیت المال، بیت المال میں۔ ٹریڈیشنز میک دی رسول آف اسلام سے، روایات بتاتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں، یہ راوی ہے، ایک حدیث ہے، if Allah had wished that there should have been another نبی after me، اگر اللہ چاہتے، اللہ خواہش کرتے کہ جو ہے نبی ہوتا، کہ میرے بعد بھی کوئی نبی ہونا چاہیے، he would have been none other than عمر، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے حدیث کا، کہ اگر اللہ خواہش کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ان کے بعد کوئی بھی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہاں تک تھی اس یونٹ کی ٹرانسلیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔